السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب مالدار نہیں تھے لیکن عیالدار تھے، یعنی ان کے بچے تھے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت علی کو آپ نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور آپ کے ایک اور بیٹے حضرت ابو طالب کے یعنی ایک اور بیٹے حضرت حمزہ کی کفالت میں چلے گئے، کیونکہ اس وقت آپ سب سے پہلے یہ دھیان کرتے تھے کہ جو فوت ہو جائے اس کے بچوں کو صحیح جگہ پہ سیٹ کر دیا جائے تاکہ وہ یتیمی کی حالت میں تکلیف نہ اٹھائیں۔ تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے اور بہترین تربیت پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گئے تو آپ نے حضرت علی کو اپنے گھر میں جو امانتیں لوگوں کی دینی تھی اس کے سمیت اپنے گھر میں چھوڑا اور اپنے بستر پہ سلایا کہ یعنی آپ نے وہ ایک مٹی کافروں کی طرف پھینک کر ان کے سامنے سے نکل گئے۔ حضرت علی کو اس وقت اپنے گھر میں چھوڑا۔ پھر ایک دفعہ جنگ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو مدینہ میں رہنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے موسیٰ کے بھائی ہارون کی طرح ہو، جیسے انہوں نے عبادت کے لیے گئے تو ان کو پیچھے چھوڑا اور میں تمہیں مدینہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس پر وہ خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی کی۔ شادی کے موقع پر آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، صرف ایک۔ آپ نے فرمایا وہ جو تمہاری ایک زرہ ہے؟ کہا وہ ہے۔ فرمایا وہ لے کے آؤ۔ وہ زرہ آپ نے بیچنے کے لیے کہا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو خرید لیا۔ ان پیسوں سے آپ نے حضرت فاطمہ کا مہر ادا کیا اور گھر کی ضروری چند چیزیں آپ نے دے کے اپنی اس بیٹی کو رخصت کیا ان کے ساتھ جو جنتی عورتوں کی سردار تھی۔ پھر ایک دفعہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، ان سے حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہماری کوئی انبن ہوئی ہے اور وہ گھر سے چلے گئے ہیں۔ آپ مسجد میں گئے تو وہاں ان کو لیٹے ہوئے پایا۔ ان سے کہا اٹھو ابو تراب، ان کے جسم پر مٹی لگی تھی، آپ نے اس جسم کو جھاڑا اور کہا ابو تراب۔ یہ لفظ ان کو بہت پسند ہے اور یہی حضرت علی کی کنیت بن گئی۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فوت ہونے لگی تو انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ حضرت زینب کی بیٹی یعنی ان کی بھانجی سے شادی کر لیجئے گا، اور حضرت فاطمہ کو غسل بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ نے ایک دفعہ شادی کا ارادہ کیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار لگا، پھر آپ نے ان کی زندگی میں شادی نہیں کی اور ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت امامہ سے شادی کی۔ پھر جو سورہ توبہ میں مشرکین کے ساتھ اعلان برات ہے، آپ نے پہلے حضرت ابوبکر کو بھیجا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، نہ کوئی ننگا طواف کرے گا۔ اس کے بعد حضرت علی کو بھیجا کیونکہ مکہ والے اس وقت تک کسی کے اعلان کو اہمیت نہیں دیتے تھے جب تک کہ بھیجنے والے کا کوئی اپنا فیملی کا ممبر نہ ہو، تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا۔ اس طرح بہت سارے موقع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ اہمیت دی۔ پھر جنگ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک قلعہ ان کا ابھی فتح نہیں ہو رہا تھا، اس قلعے کا نام سلام بن ابی الحقیق تھا، قلعہ کموس تھا، جس میں یہود کا سردار اور بہت مشہور پہلوان مرہب بھی تھا۔ کموس پر ہر روز حملے ہوتے رہے لیکن یہ سر ہونے میں نہیں آتا تھا۔ اس طرح 20 دن گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا
جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح کرا دے گا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ لوگ رات بھر اسی سوچ میں رہے کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا ملتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ صبح سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا علی ابن طالب کہاں ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی بھی نہیں ہوا کسی منصب یہ عہدے کی آرزو، لیکن اس رات میرے دل میں یہ خواہش مچلتی رہی کہ کاش صبح میرا نام پکارا جائے، کیونکہ اس میں خوشخبری تھی کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے اور وہ بھی ان سے محبت کرتے۔ آپ نے صبح حاضر ہو کے پوچھا کہ علی ابن طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ جب سیدنا علی آئے تو آپ نے اپنا لب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ ایسے اچھے ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ آپ نے جھنڈا ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام سے جاؤ، جب ان کے مقام پر پہنچ جاؤ تو انہیں اسلام کی دعوت دو، اور ان پر اللہ کو جو فرض ہے وہ انہیں بتاؤ۔ اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے وہ تیرے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ سیدنا علی فوج لے کر قلعے پر حملے آور ہوئے تو آپ کے مقابلے کے لیے یہودیوں کا وہ پہلوان نکلا، اور میدان میں اتر کر اس نے شعر پڑھا کہ سارا خیبر جانتا ہے میں مرہب ہوں، ہتھیار بند ہوں، اور اس وقت آزمایا ہوا پہلوان ثابت ہوتا ہوں جب لڑائیاں شعلے اڑانے لگتی ہیں۔ اس کے جواب میں سیدنا علی نے بھی 3 شعر پڑھے جن کا مطلب تھا میں وہ ہوں جس کا میری ماں نے شیر نام رکھا ہے، میں جنگلوں کی شیر کی طرح جس کو دیکھوں سب ڈر جاتے ہیں، اور میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتا ہوں۔ پھر سیدنا علی نے مرہب پر اس کے سر پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی جس سے اس کا کام تمام ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ فتح دے دی۔ مرہب کے بعد اس کا بھائی یاسر میدان میں اترا تو سیدنا زبیر نے اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ اس پر یہودیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنہ اٹھا تھا، امیہ اور قریش خاندان کے درمیان جو پرانی لڑائی چلی آ رہی تھی وہ پھر سے تازہ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد بہت سارے فتنے سر ابھارے رہے، اور اسی میں جنگ جمل بھی ہوئی جو صرف ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور ایک طرح سے دھوکہ کے وجہ سے 2 مسلمان آپس میں بھڑ گئے۔ حالانکہ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا رویا کرتی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا کہ یہ غلطی میرے سے کیوں ہوئی کہ میں مسلمانوں کے ایک لشکر سے ہی لڑ پڑی۔ پھر جنگ صفین نے مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ پیدا کر دیا جو خارجی تھے۔ یہ اگرچہ ویسے تو سیاسی غرض ہی رکھتے تھے، لیکن دوسرے فرقوں کی طرح ان کے عقائد بھی دینی رنگ میں تھے، یعنی دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا سیاسی مذہب یہ قرار دیا کہ ان الحکم الا للہ، یعنی حکومت اللہ کے سوا کسی آدمی کی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ خارجی کوفہ اور دمشق حکومتوں کے مخالف تھے۔ مکہ میں بیٹھ کر خارجیوں نے یہ سازش کی، اور 3 آدمیوں نے اس سازش کا بیڑا اٹھایا کہ ہم پوری تاریخ اسلام بدل دیں گے۔ عمر بن بکر تمیمی نے کہا میں حاکم مصر عمر بن عاص کو قتل کروں گا، کیونکہ وہ دیندار لوگوں کو فتنہ کہتے کہ وہ فتنہ کی روح ہے۔ اور برق بن عبداللہ نے کہا میں معاویہ بن ابی سفیان کو قتل کر دوں گا، یعنی حضرت معاویہ کو، کیونکہ اس نے مصر میں کیسریت قائم کی ہے۔ اور پھر ایک شخص بالآخر عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا۔ ان سب ہولناک مہموں کے لیے 17 رمضان کی تاریخ مقرر کی گئی۔ پہلے 2 شخص تو اپنی مہم میں ناکام رہے، لیکن عبد الرحمن کامیاب ہو گیا، اور کوفہ کو حضرت علی نے دارالخلافہ بنا دیا تھا۔ مکہ سے چل کر یہ شخص کوفہ پہنچا۔ یہاں بھی خارجیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ عبد الرحمن ان کے ہاں آتا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں آنے والے حادثے کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف جب دیکھتے تو محسوس کرتے کہ اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہونے والے ہیں۔ ابن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ فرماتے تھے
خدا کی قسم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میری موت قتل سے ہوگی۔ عبد الرحمن 2 مرتبہ بیعت کے لیے آیا مگر آپ نے لوٹا دیا۔ تیسری بار آیا تو فرمایا سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو کون چیز روک رہی ہے؟ واللہ یہ چیز، اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ضرور رنگ جانے والی ہے۔ کبھی کبھی اپنے ساتھیوں سے خفا ہوتے تو فرماتے، تمہارے سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو آنے اور میرے قتل کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ خدایا میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے، مجھے ان سے راحت دے اور انہیں مجھ سے راحت دے۔ یعنی اتنی زیادہ فتنے اور تکلیفیں اور دغا بازیاں تھیں کہ مطلب تنگ آ گئے تھے اس چیز سے، اور یہ بھی ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ جو شخص ان کو مارنا چاہتا ہے وہ کیوں نہیں مار رہا، کیونکہ اس طرح کی حالت میں انسان پہ بہت تکلیف دہ ٹائم گزرتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین ہمیں اس کا نام بتائیے، ہمیں بھی اس کا فیصلہ کر ڈالیں گے۔ فرمایا تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے جس نے ابھی مجھے قتل نہیں کیا۔ عرض کیا گیا تو ہم پر کسی کو خلیفہ بنا دیجیے۔ فرمایا نہیں، میں تمہیں اسی حال میں چھوڑ جاؤں گا جس حال میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا اس صورت میں آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا کہوں گا خدایا میں ان میں تجھے چھوڑ آیا، تو چاہے تو ان کی اصلاح کر دے اور چاہے تو انہیں بگاڑ دے۔ آپ کی کنیز جعفر کی روایت ہے کہ واقعہ قتل سے چند دن پہلے آپ کے ہاتھ دھلا رہی تھی کہ آپ نے سر اٹھایا، پھر داڑھی ہاتھ پہ لی اور فرمایا افسوس ہے تجھ پر، تو خون سے رنگی جائے گی۔ آپ کے بعض اصحاب کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا تھا، چنانچہ خود بنی مراد میں سے ایک شخص نے حاضر ہو کے کہا، امیر المومنین ہوشیار رہیے، یہاں کچھ لوگ آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کس قبیلے میں سازش ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے آ کے عرض کیا، ہوشیار رہیے کیونکہ قبیلہ مراد کے کچھ لوگ آپ کے قتل کی فکر میں ہیں۔ پھر یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ کون شخص ارادہ کر رہا ہے۔ اشعث نے ایک دن ابن ملجم کو تلوار تیز کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے کہا مجھے اپنی تلوار دکھاؤ۔ اس نے وہ تلوار دکھائی تو وہ بالکل نہیں تھی۔ اس نے کہا تلوار تیز کرنے کی کیا وجہ ہے، یہ جنگ کا زمانہ تو ہے نہیں۔ عبد الرحمن نے کہا میں گاؤں کے اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اشعث سمجھ گئے اور کھچر پر سوار ہو کر حضرت علی کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا ابن ملجم کی جرأت اور شجاعت سے آپ واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن اس نے مجھے ابھی تک قتل نہیں کیا۔ اس کا یہ ارادہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اب خود آپ بھی اسے دیکھ کر یہ کہتے، یعنی شعر پڑھتے، ابن ملجم برابر برات کیا کرتا تھا لیکن ایک دن جھنجھلا کر کہنے لگا جو بات ہونے والی ہو کے رہے گی۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ اسے پہچان گئے، پھر قتل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کیسے اپنے قاتل کو قتل کروں؟ پھر شہادت کی صبح جمعہ کے دن نماز فجر کا وقت ہوا تو رات بھر ابن ملجم مسجد میں یشش بن قیس کندی کی مسجد میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اس نے کوفہ میں شبیب بن بجرہ نامی ایک اور خارجی کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ دونوں تلوار لے کے چلے اور اس دروازے کے مقابلے میں بیٹھ گئے جس سے امیر المومنین نکلا کرتے تھے۔ اس رات امیر المومنین کو نیند نہیں آئی۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ میں سحر کے وقت اٹھا تو فرمایا فرزند رات بھر میں جاگتا رہا ہوں، ذرا دیر ہوئی ہے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت سے میں نے بڑی تکلیف پائی ہے۔ فرمایا دعا کر خدا تجھے ان سے چھٹکارا دے دے۔ اس پہ میں نے دعا کی مجھے ان سے بہتر رفیق عطا فرما اور انہیں مجھ سے بدتر ساتھی دے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اسی وقت ابن البنہ مؤذن بھی حاضر ہوا اور پکارا لوگو نماز۔ میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا، آپ اٹھے، ابن البنہ آگے تھا میں پیچھے تھا۔ دروازے سے باہر نکل کر آپ نے پکارا لوگو نماز۔ یہ آپ کا روز کا دستور تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے جگاتے پھرتے۔ ایک روایت پہ ہے کہ مؤذن کے پکارنے پہ نہیں اٹھے، مؤذن دوبارہ آیا، آپ سے اٹھا نہ گیا، تیسری بار اس کی آواز دینے پہ آپ اٹھے اور یہ شعر پڑھا موت کے لیے کمر کس لے کیونکہ موت سے ملاقات کرنے والی ہے، موت سے نہ ڈر اگر وہ تیرے ہاں نازل ہونے والی ہے۔ پھر آپ جو ہی آگے بڑھے
یعنی نماز کے لیے، تو دو تلواریں چمکتی نظر آئی۔ ایک آواز بلند ہوئی، حکومت خدا کی ہے نہ کہ علی تیری۔ شبیب کی تلوار تو طاق پہ پڑ گئی، لیکن ابن ملجم کی تلوار آپ کی پیشانی پہ لگی اور دماغ میں اتر گئی۔ زخم کھاتے ہی آپ چلائے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیز پکارے، قاتل جانے نہ پائے، جلدی سے یہ بھی آواز دی، قاتل جانے نہ پائے۔ لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ شبیب تو بھاگ گیا۔ عبد الرحمن نے تلوار گھمانا شروع کر دی اور مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ قریب تھا کہ ہاتھ سے نکل جاتا، لیکن مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب، جو اپنے وقت کے پہلوان تھے، انہوں نے بھاری کپڑا اس پر ڈال دیا اور زمین پہ لٹا کے پکڑ لیا۔ امیر المومنین گھر پہنچائے گئے۔ آپ نے قاتل کو طلب کیا۔ جب وہ سامنے آیا اور فرمایا، او دشمن خدا، کیا میں نے تجھ پر احسان نہیں کیے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، پھر یہ تو نے حرکت کیوں کی؟ کہنے لگا، میں نے اس تلوار کو 40 دن تیز کیا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ اس سے اپنی بدترین مخلوق قتل کرائے۔ فرمایا، میں سمجھتا ہوں تو اسی سے قتل کیا جائے گا، اور خیال کرتا ہوں تو ہی خدا کی بدترین مخلوق ہے۔ پھر آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم نے پکار کر کہا، او خدا کے دشمن، تو نے امیر المومنین کو قتل کر ڈالا۔ کہنے لگا، میں نے امیر المومنین کو قتل نہیں کیا، البتہ تیرے باپ کو قتل کیا۔ انہوں نے ناراض ہو کے کہا، واللہ میں امید کرتی ہوں امیر المومنین کا بال بیکا نہ ہوگا۔ کہنے لگا، پھر کیوں روتی ہو؟ پھر بولا، میں نے 1 مہینہ اس تلوار کو زہر پلایا، اگر اب بھی یہ بے وفائی کرے تو اس تلوار کو اللہ غارت کرے۔ امیر المومنین نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ قیدی ہے، اس کی خاطر تواضع کرو، اچھا کھانا دو، نرم بچھونا دو۔ اگر زندہ رہوں گا تو اپنے خون کا سب سے زیادہ دعوے دار میں ہوں گا، قصاص لوں گا یا معاف کر دوں گا، اور اگر مر جاؤں تو اسے بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا، رب العالمین کے حضور اس سے جواب طلب کروں گا۔ اے بنی عبد المطلب، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی خون ریزی شروع کر دو اور کہو کہ امیر المومنین قتل ہو گئے۔ خبردار، میرے قاتل کے سوا دوسرا کوئی قتل نہ کیا جائے۔ حسن، اگر میں اس کی ضرب سے مر جاؤں تو ایسی ہی ضرب اسے بھی مارنا، اس کے ناک کان کاٹ کر لاش خراب نہ کرنا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار، ناک کان نہ کاٹو، اگرچہ وہ کتا ہی ہو۔ ایک روایت میں کہ فرمایا، اگر تم قصاص لینے پہ اصرار کرو تو چاہیے کہ اسی طرح ایک ضرب سے مارو جس طرح اس نے مجھے مارا، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اور دیکھو، زیادتی نہ کرنا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو جندب بن عبداللہ نے حاضر ہو کے کہا، خدا نخواستہ، اگر ہم نے آپ کو کھو دیا تو کیا امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ آپ نے جواب دیا، میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں، اپنی مصلحت کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ پھر اپنے صاحبزادوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، میں تم دونوں کو تقویٰ الہی کی وصیت کرتا ہوں، اور اس بات کی کہ دنیا کا پیچھا نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہارا پیچھا کرے۔ جو چیز تم سے دور ہو جائے اس پر نہ کڑنا، ہمیشہ حق کی حمایت کرنا، یتیم پہ رحم کرنا، بے سہارا کی مدد کرنا، آخرت کے لیے عمل کرنا، ظالم کے دشمن بننا، مظلوم کے حامی بننا، اللہ کی کتاب پر چلنا، اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا پرواہ نہ کرنا۔ پھر آپ نے تیسرے صاحبزادے محمد بن الحنفیہ کی طرف دیکھا اور کہا، جو نصیحت میں نے تیرے بھائیوں کو کی تو نے بھی حفظ کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، میں تجھے بھی یہی وصیت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہ اپنے بھائیوں کے عظیم حق کا خیال رکھنا، ان کی اطاعت کرنا اور ان کی رائے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حضرت امام حسن اور حسین سے فرمایا، میں تمہیں اس بارے میں وصیت کرتا ہوں، یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے باپ کا بیٹا ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر نماز کو وقت پر قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور ٹھیک وضو کرنا، اور طہارت کے بغیر نماز ممکن نہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح بہت ساری وصیتیں انہیں کی، اور پھر اپنی تمام اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت کرو، جو تمہارے ہاتھ میں نہیں اس کا غم نہ کرنا، اس کی عبادت پر جمے رہو، چست اور چلاک بنو، سست نہ بنو، ذلت قبول نہ کرنا، خدایا ہم سب کو ہدایت پر جمع کر دے،
ہمیں اور انہیں دنیا سے بے رغبت کر دے اور ان کے لیے آخرت اول سے بہتر کر دے۔ وفات کے وقت یہ وصیت لکھوائی، یہ علی ابن طالب کی وصیت ہے۔ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں۔ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ پھر فرمایا، حسن میں تجھے اور اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف کرنا، اسلام پہ مرنا اور آپس کا ملاپ قائم رکھنا روزے نماز سے بھی افضل ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان سے بھلائی کرنا، خدا تم پر حساب آسان کر دے۔ پھر یہ وصیتیں کرتے ہوئے ہی کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کی تدفین کے بعد دوسرے دن حضرت امام حسن نے مسجد میں خطبہ دیا، لوگو، تم میں کل ایک ایسا شخص رخصت ہو گیا جس سے نہ اگلے علم میں پیش قدمی کر گئے اور نہ پچھلے اس کی برابری کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھنڈا دیتے تھے، اس کے ہاتھ پہ فتح ہو جاتی تھی۔ اس نے سونا چاندی کچھ نہیں چھوڑا، صرف اپنے خرچے میں سے کاٹ کر 700 درہم گھر کے لیے جمع کیے تھے۔ اور زید بن حسین سے مروی ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کی خبر کلثوم بن عمر کے ذریعے مدینہ پہنچی۔ تمام شہر میں کوہرام مچ گیا، کوئی آنکھ نہ تھی جو روتی نہ ہو، بالکل وہی منظر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن دیکھا گیا۔ جب ذرا سکون ہوا تو صحابہ نے کہا، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس چلیں۔ حضرت زید کہتے ہیں سب لوگ ہجوم کر کے ام المومنین کے گھر گئے، اجازت چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ حادثے کی خبر یہاں پہنچ چکی ہے اور وہ غم سے نڈھال آنسوؤں رو رہی ہیں۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو خاموشی سے واپس آ گئے۔ پھر دوسرے دن مشہور ہوا کہ ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا رہی ہیں۔ مسجد میں جتنے بھی مہاجرین اور انصار تھے استقبال کو اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کرنے لگے، مگر ام المومنین نے کسی کے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ بول رہی تھیں۔ شدت تکلیف سے زبان بند تھی، دل تنگ تھا۔ چادر بار بار پیروں میں الجھ رہی تھی، لڑکھڑا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے پہنچی، لوگ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ حجرہ میں داخل ہوئیں تو دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئیں اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اے نبی ہدایت، آپ پر سلام، آپ کے دو ساتھیوں پر سلام۔ آپ کے محبوب ترین عزیز کی موت کی خبر آپ کو سنانے آئی ہوں۔ آپ کا چنا ہوا حبیب، منتخب کیا ہوا عزیز قتل ہو گیا، جس کی بیوی افضل ترین عورت تھی۔ اللہ کی قسم وہ قتل ہو گیا جو ایمان لایا اور ایمان کے عہد میں پورا اترا۔ میں رونے والی غم زدہ ہوں، میں اس پر آنسو بہانے اور دل جلانے والی ہوں۔ اگر قبر کھل جاتی تو آپ کی زبان بھی یہی کہتی کہ آپ کا عزیز ترین اور افضل ترین وجود قتل ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب امیر المومنین کی شہادت کی خبر سنی تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا، اب عرب جو چاہیں کریں، انہیں کوئی روکنے والا باقی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ نیک انسان لوگوں کے فتنوں، ان کے دغا بازیوں اور غلط عقیدوں کی بھینٹ چڑھ کے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کے غلط عقیدے رکھے اور اس کے لیے اپنے راستے سے ان کو دین کی رکاوٹ سمجھنا شروع کر دیا، ان کے لیے دنیا میں کیا بنا، وہ کس کھاتے میں جائیں گے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو عمل کرتا ہے اور وہ عمل اس کا دین کے حساب سے صحیح ہے کہ نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زندگی میں فرمایا تھا، علی، تمہارا حال عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوگا، جیسے کچھ لوگوں نے ان سے شدید محبت کی اور کچھ لوگوں نے شدید نفرت کی۔ جنہوں نے نفرت کی انہوں نے پھانسی چڑھانے کی کوشش کی، بے شک اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور جنہوں نے محبت کی انہوں نے ان کو رب اور رب کا بیٹا تک بنا دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو نفرت کرتے تھے انہوں نے ان کو شہید کر دیا، اور جو محبتیں کرنے لگ پڑے انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا اور مولا علی اور سب کچھ یعنی رب سے بھی اوپر پہنچا دیا، حتیٰ کہ اللہ کے نام کو 5 ناموں سے شیپ دے کے رب کہہ دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ، ان 5 لوگوں کو
اپنی گاڑیوں پہ بھی لکھا ہوا ہم دیکھ سکتے کہ ان کو اللہ لکھ دیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو اللہ سے اوپر لے جا کے ہم کس عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مشکل کشا اور حاجت روا اور سب کچھ سمجھتے، یعنی یہ انسان قلوب میں انسان کو انسان ہی نہیں رہنے دیتا، اس کے رتبے سے کہیں بڑھا دیتا ہے، اور یہی شرک ہے سب سے بڑا، کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی محبت جو اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جاتی ہے وہ پھر محبت شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ شخصیت پرستی ہی سے بہت سارا شرک، نوح علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلے جو شرک آیا وہ شخصیت پرستی کی وجہ سے آیا، کہ لوگ انسانوں کی محبت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا رتبہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، حالانکہ انسان کتنا بھی اچھا، کتنا بھی اعلیٰ ہو، انبیاء سے اعلیٰ کیا ہوگا، انسان ہی رہتا ہے، اور اس کا اپنا کوئی پاور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسی پاور حضرت علی کے پاس ہوتی تو وہ کم از کم اپنے مارنے والے کے ساتھ نمٹ سکتے، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس نے نہیں مجھے مارا تو میں کیسے اس کو قتل کر سکتا ہوں، لیکن اس کو اس کے ارادے سے باز نہیں رکھ سکے، اتنی بھی پاور نہیں رکھتے تھے۔ پھر آپ کی زندگی میں ہی لوگوں نے اس عقیدے کے مطابق آپ کو کئی رب اور بہت کچھ کہنا شروع کر دیا، اور آپ نے سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو آپ نے جلایا سزا کے طور پہ کہ میرے بارے میں ایسی بات کیوں کرتے ہو۔ ان لوگوں نے، جو باقی لوگ تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی رب ہیں، کیونکہ رب جلاتا ہے، جلانے کا سزا وہ دیتا ہے۔ حضرت علی کو بعد میں اس فیصلے پہ پچھتاوا ہوا کہ مجھے جلانا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ عقیدہ ہمیشہ سے، یعنی حضرت علی کی زندگی سے اب تک آ رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک جائے گا، اور یہ بہت بڑا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام غلط عقائد سے بچا کے رکھے، اور جن کے بھی غلط عقیدے ہیں انہیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔